ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ اس کا عملی ثبوت ہماری زندگی سے ملنا چاہیے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن اصدق الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين۔ محترم حاضرین، ماہ شوال سے حج کے مہینوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ حج یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، اور اس کا وقت اور اس کا زمانہ بھی متعین ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم اور متعین ہیں۔ انہی ایام میں حج کی نیت سے سفر کیا جاتا ہے، حج کا احرام باندھا جاتا ہے۔ اس کا آغاز شوال سے ہوتا ہے، اور اس وقت ذوالقعدہ کا مہینہ چل رہا ہے۔ عازمین حج کے قافلے دنیا کے مختلف گوشوں سے حجاز کی طرف گامزن ہیں۔ پروازوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور لوگ مناسک حج کی ادائیگی کے لیے حرمین پہنچ رہے ہیں۔ اسلام کی عمارت 5 بنیادی ستونوں پر قائم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی عمارت 5 ستونوں پر قائم ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، پہلا ستون، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول۔ یہ شہادت ہے، یہ گواہی ہے توحید کی اور رسالت کی، اور اسی کے ذریعے سے کوئی شخص دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ تو یہ پہلا ستون ہے۔ اس کے بعد دوسرا ستون و اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، و ایتاء الزکاۃ، تیسرا ستون ہے زکوٰۃ ادا کرنا، و صوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا، اور 5واں ستون ہے وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا،
بیت اللہ کا حج کرنا جو لوگ اس کی استطاعت رکھتے ہیں۔ نماز ہر شخص پہ فرض ہے، ہر عاقل اور بالغ مسلمان پہ فرض ہے، کسی حال میں معاف نہیں ہوتی ہے۔ زکوٰۃ ان کے اوپر فرض ہے جو صاحب نصاب ہے، جو صاحب مال ہے، اس کی شرطیں ہیں، اور شرطیں پوری ہوتی ہیں تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، مالداروں سے وصول کی جاتی ہے اور غریبوں میں تقسیم کی جاتی ہے۔ وہ صوم رمضان اور رمضان کے روزے سب پہ فرض ہیں، سب کو رمضان کے روزے رکھنے ہیں۔ اور آخری جو ستون اور آخری فریضہ ہے وہ حج بیت اللہ ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک دور دراز کا سفر ہوتا ہے، اس میں بہت سارے اخراجات ہوتے ہیں، یہ بدنی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے، اس لیے اس کے ساتھ شرط ہے استطاعت کی، من استطاع الیہ سبیلا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ کا لوگوں کے اوپر یہ حق ہے کہ وہ اس کے گھر کا حج کریں، جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں، صاحب استطاعت۔ اور اگر کوئی استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا ہے تو یہ رویہ ایمان کے منافی ہے، اس لیے فرمایا آیت میں آگے ومن کفر، اور اگر کوئی کفر کرتا ہے، ایمان کے منافی عمل کرتا ہے، استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا ہے، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ تعالیٰ سارے عالم سے بے نیاز ہے، تمہاری عبادتوں کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے، ہم ضرورت مند ہیں، ہم محتاج ہیں، اللہ تو غنی ہے، اللہ تو بے نیاز ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حج کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ جو لوگ بھی صاحب استطاعت ہیں، زندگی میں ایک بار ان کے اوپر حج فرض ہے، ایک اہم عبادت ہے، بہت سارے اس کے فوائد ہیں، بہت سارے اس کے ثمرات ہیں۔ ملت ابراہیمی سے اپنے عہد کی تجدید ہوتی ہے اس کے ذریعے سے۔ جن کو یہ توفیق ملتی ہے حج کی، بیت اللہ کا طواف کرنے کی، حج کی دیگر مناسک کو ادا کرنے کی، وہ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم سے ہمارا تعلق بہت ہی گہرا ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اپنے جد امجد ابراہیم کے راستے کو اختیار کرو، ان کے نقش قدم پہ چلو، ان کی روش کو اختیار کرو، انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا پہلے سے، تو ہم ملت ابراہیمی کے پیرو ہیں، ہمارا شعار ملت ابراہیمی ہے، اور حج کے ذریعے ملت ابراہیمی کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ عازمین حج وہاں جاتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی تعمیر نو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی، ایک تاریخ وابستہ اس سے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یاد کرو وہ وقت جبکہ ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے۔ بیت اللہ تو بہت پرانا ہے، اس کی تعمیر نو کیا تھا ان بزرگوں نے۔ اللہ کا گھر اس سرزمین پر
سب سے قدیم وہ مرکز ہے جو اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، پہلا گھر خدائے واحد کی پرستش کے لیے جس کی تعمیر ہوئی اس سرزمین پر، وہ خانہ کعبہ ہے، وہ بیت اللہ ہے، بابرکت ہے، سارے عالم کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کی تعمیر نو کی، اس کی پرانی بنیادوں پر اس کو پھر سے اٹھایا۔ توحید کا مرکز ہے، خدائے واحد کی بندگی کا مرکز ہے، اللہ کی پرستش کا مرکز ہے۔ ساری دنیا کے لوگ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، وہ ہمارا قبلہ ہے، تمام عالم کے مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ کہیں بھی کوئی رہتا ہو وہ نماز خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے ہی پڑھتا ہے۔ اور آپ سوچئے کہ ایک انسان زندگی بھر جس گھر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے، وہ خانہ کعبہ جو اللہ کی عبادت کا قدیم ترین مرکز ہے، بیت عتیق ہے، اور جس سے پیغمبروں کی تاریخ وابستہ ہے۔ جب کوئی شخص اپنی نگاہوں سے اس گھر کو دیکھتا ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہو؟ زندگی بھر نماز پڑھتے ہیں اسی گھر کی طرف رخ کر کے، خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کر کے، وہ ہمارا قبلہ ہے۔ اور جب یہ سعادت نصیب ہو جائے کہ خانہ کعبہ نگاہوں کے سامنے ہو، تو اس وقت جو کیفیت ہوتی ہے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کعبہ جسے دیکھ لینا عبادت، مسلسل ہے پیش نظر اللہ اللہ۔ ہر مسلمان کے دل میں یہ آرزو ہوتی ہے، یہ تمنا ہوتی ہے، یہ خواہش ہوتی ہے کہ خانہ کعبہ کی زیارت ہو، بیت اللہ کے پاس جائیں، تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد لوگ پہنچتے ہیں وہاں، اور بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، اور حج کے مناسک کو ادا کرتے ہیں۔ حج کے مناسک کیا ہیں؟ احرام حج کی نیت کرتے ہیں اور ایک مخصوص لباس پہن لیتے ہیں، ایک چادر ہے جو تہمت کے طور پر، اور ایک چادر ہے جو کندھے پہ ڈال لیتے ہیں، کوئی سلا ہوا کپڑا نہیں ہوتا ہے بدن پہ، سادگی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، احرام کی حالت میں، اور تمام چیزوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ خوشبو کا بھی استعمال نہیں ہوگا، شکار بھی نہیں کریں گے، بہت ساری پابندیاں ہیں جو حالت احرام میں ہوتی۔ ایک ہی لباس میں دنیا کے تمام مسلمان وہاں اکٹھا ہوتے، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، چاہے بادشاہ ہو چاہے کوئی عام شہری ہو، سب کا وہی لباس، ایک سفید چادر تہمت کے طور پر، ایک سفید چادر کندھے پر، بس۔ اب اندازہ کیجئے آپ کہ 20-25 لاکھ آدمی سب اسی طرح سے، کوئی فرق نہیں، کوئی الگ رنگ نہیں، کوئی الگ طرز نہیں، سب کا ایک ہی لباس، اور سب کی زبان پر ایک ہی ترانہ ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لبیک اللہم لبیک، اللہ ہم حاضر ہیں۔ حضرت ابراہیم نے بیت اللہ کی تعمیر کی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ حج کا
اعلان کر دو، منادی کرا دو، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، حج کی منادی کرا دو، اور لوگ لبیک کہتے ہوئے اسی وقت سے حاضر ہو گئے۔ یہی تلبیہ سب کی زبان پر، اے اللہ ہم حاضر ہیں، اے اللہ ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، تعریف سب تیرے ہی لیے ہے، تمام نعمتیں تیری ہی دی ہوئی ہے، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ توحید کا ترانہ ہے، توحید کا نغمہ ہے جو سب کی زبانوں پہ ہوتا ہے، سب لبیک کہتے ہوئے پہنچتے۔ اللہ تعالیٰ نے حج کا حکم دیا، جن کے پاس استطاعت ہے لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو گئے۔ وہاں طواف کرتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اس کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، اس بات کا اظہار کرتے ہیں اپنی فدائیت اور جانثاری کا، اللہ سے محبت کا، توحید کا مرکز ہے وہ، خدائے واحد کی عبادت کے لیے اس کی تعمیر ہوئی ہے، انبیاء کی تاریخ اس سے وابستہ ہے، ساری دنیا میں وہاں سے توحید کی روشنی پھیلی ہے، اس کا چکر لگا کر کے ہم اللہ سے اپنے بندگی کا جو عہد ہے اس کی تجدید کرتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں طواف کا آغاز ہوتا ہے حجر اسود سے، اس کونے سے جہاں حجر اسود لگا ہوا ہے، اور تاریخی حیثیت سے یہ بات ثابت شدہ ہے، خانہ کعبہ کی بار بار تعمیر ہوئی ہے، ہر چیز بدل گئی، کئی بار اس کی تعمیر ہوئی، اس کی دیواریں بدل گئی، دیواروں کے پتھر بدل گئے، چھت بدل گئی، لیکن ایک چیز ہے جو باقی ہے، اور وہ حجر اسود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس کا بوسہ لیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی اس کا بوسہ لیا، نہ جانے کتنے پیغمبروں نے اس کا بوسہ لیا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بوسہ لیا، صحابہ کرام نے اس کا بوسہ لیا۔ آپ ذرا سوچئے کہ جب کسی کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے کہ حجر اسود کا بوسہ لے یا حجر اسود پہ ہاتھ لگائے، تو اس کے ذہن میں یہ پوری بات آ جاتی ہے کہ اس کا بوسہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، یہ وہی پتھر ہے جس کا استلام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ہر چیز بدل گئی، وہ چیز موجود ہے، وہ ایک نشانی ہے، وہیں سے طواف کا آغاز ہوتا ہے، وہاں سے شروع کرتے ہیں، وہاں جب آتے ہیں تو ایک شوط، ایک چکر پورا ہوتا ہے، 7 چکر لگاتے ہیں تب ایک طواف ہوتا ہے، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ ایک تاریخ ہے، وہ تمام چیزیں تازہ ہو جاتی ہیں، اللہ سے جو بندگی کا عہد ہے اس کی تجدید ہو جاتی ہے، اور یہی ملت ابراہیمی ہے جس کے ہم اور آپ پیرو ہیں، جس پر ہمیں اور آپ کو چلنا ہے۔ ملت ابراہیمی کیا ہے؟ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، ابراہیم کی ملت اور ان کے طریقے سے کون روگردانی کر سکتا ہے سوائے اس کے جو نادان ہو، ناسمجھ ہو۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، دنیا میں ہم نے ان کو منتخب کیا، چنا، پیغمبری کے لیے، رسالت کے لیے، دنیا کی پیشوائی کے لیے۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں وہ صالحین میں سے ہیں۔ ملت ابراہیمی کیا ہے؟ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جبکہ ان کے رب نے ان سے کہا کہ اپنے سر کو جھکا دو، انہوں نے کہا رب العالمین کے لیے میں نے اپنے سر کو جھکا دیا۔ یہی ملت ابراہیم، یہی حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے، یہی ان کا شیوا، فرما برداری، اطاعت، جانثاری، سر افگندگی، گردن نہادن۔ اسلام کا مطلب ہے سر جھکانا، جو اللہ کا حکم ہے سر جھکا دیا، رسول کا حکم ہے سر جھکا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اسی تسلیم و رضا سے عبارت، جو بھی اللہ کا حکم ہے اس کے سامنے سر جھکا، ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہے۔ ملت ابراہیمی قربانی ہے،
ملت ابراہیمی تسلیم و رضا ہے، ملت ابراہیمی اطاعت شعاری ہے، اور ارکان حج کو ادا کر کے ہم اسی کی تجدید کرتے ہیں۔ اور جو وہاں نہیں پہنچ سکتے وہ اپنے اپنے مقام پر قربانی کی سنت کو زندہ کر کے حضرت ابراہیم سے اپنے تعلق کی تجدید کرتے ہیں، تسلیم و رضا کا عہد مانتے ہیں۔ حاجی وہاں طواف کرتا ہے، خانہ کعبہ کے گرد چکر لگاتا ہے، بیت اللہ میں نمازیں پڑھنے کو موقع ملتا ہے۔ طواف ایک ایسی عبادت ہے جو وہاں کے علاوہ کہیں نہیں ہو سکتی۔ نماز تو پوری دنیا میں پڑھ لیں گے ہم، اللہ کا ذکر ساری دنیا میں کریں گے، لیکن طواف ایک ایسی عبادت ہے جو وہیں ہو سکتی ہے۔ طواف کا مطلب ہے بیت اللہ کے ارد گرد چکر لگانا، اس لیے جو لوگ وہاں جاتے ہیں کثرت سے طواف کرتے ہیں، والہانہ انداز سے طواف کرتے ہیں، اللہ سے اپنے تعلق کا اظہار کرتے، فدائیت کا اظہار کرتے، جانثاری کا اظہار کرتے۔ مرکز توحید ہے وہ۔ صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں، صفا ایک پہاڑی ہے، مروہ ایک پہاڑی ہے۔ اب مروہ وہ مقام ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے نوجوان بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے لے گئے تھے، قربان گاہ ہے۔ صفا مروہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت حاجرہ نے دوڑ لگائی تھی جب حضرت اسماعیل پیاس سے تڑپ رہے تھے۔ وہ پوری تاریخ نگاہوں کے سامنے آ جاتی، یہی وہ مقامات ہیں، یہی صفا ہے، یہی مروہ ہے، یہی میلین اخضرین ہے۔ اس کے بعد حجاج 8 تاریخ کو منی جاتے ہیں، وہاں رات بھر قیام کرتے ہیں، صبح کو 9 تاریخ کو عرفات پہنچتے ہیں۔ حج کا سب سے بڑا رکن ہے عرفات پہنچنا، جسے وقوف عرفہ کہتے ہیں۔ 9 ذی الحجہ یوم الحج الاکبر، وہ سب سے بڑا دن ہے حج کا۔ حدیث میں آتا الحج عرفۃ، حج تو وقوف عرفہ کا نام ہے، اگر وہ رکن چھوٹ گیا تو حج نہیں ہوگا۔ سب سے اہم چیز ہے وہ، عرفات کے میدان میں سب لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، ظہر عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھتے ہیں امام کے پیچھے، اور اس کے بعد مغرب تک، سورج غروب ہونے تک دعا، ذکر، استغفار، مناجات اس میں مشغول رہتے سب لوگ۔ عجیب منظر ہوتا ہے، اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ وہی عرفات کا میدان ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع دیا، جو ایک تاریخی دستاویز ہے، انسانی حقوق کا چارٹر ہے، بنیادی انسانی حقوق کا اس میں ذکر ہے، انتہائی اہم تاریخی دستاویز ہے وہ خطبہ عرفات کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ مغرب تک وہاں حجاج رہتے ہیں، مغرب کے بعد وہاں سے لوٹتے ہیں، مزدلفہ میں قیام کرتے ہیں، اور پھر صبح منی آ جاتے ہیں۔ منی آنے کے بعد قربانیاں اپنی کرتے ہیں، اپنے بال مڈواتے ہیں، احرام سے آزاد ہوتے ہیں، مکہ جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر طواف افاضہ کرتے ہیں۔ اس طرح سے حج کے مناسک کو ادا کرتے ہیں۔ تو حج یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں ایک انتہائی اہم رکن ہے، اور اس کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ ان مقامات پر لوگ پہنچتے ہیں جو تاریخی مقامات ہیں، جہاں سے پیغمبروں کی تاریخ وابستہ ہے، قربانی اور جانثاری کی تاریخ وابستہ ہے، ان سب چیزوں کی تجدید ہوتی ہے۔ اور جو لوگ وہاں نہیں پہنچتے ہیں وہ اپنے اپنے مقام پر ذی الحجہ کی مخصوص تاریخوں میں قربانی کی سنت ادا کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے جو قربانی پیش کی تھی اس کی یاد تازہ کرتے ہیں، اور ان جذبات کا اظہار کرتے ہیں کہ جو کچھ ہے ہم اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ حج کے ایام ہیں،
حجاج وہاں پہنچ رہے ہیں، حج کی تیاریاں ہو رہی ہیں، ہم بھی اپنے اپنے مقام پر قربانی کی تیاری کر رہے ہیں اور مخصوص تاریخوں میں قربانی کی سنت ادا کریں گے، حضرت ابراہیم سے اپنے تعلق کی تجدید کریں گے۔ یاد رکھنے کی چیز یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کی ملت، حضرت ابراہیم کی زندگی کا سبق اطاعت اور فرما برداری ہے، تسلیم و رضا ہے، قربانی ہے، جو کچھ ہے سب اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہمارا سونا، ہمارا اٹھنا، ہماری تگ و دو، ہماری جد و جہد سب اللہ کے راستے میں ہونی چاہیے، سب کچھ اللہ کی امانت۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ اس کا عملی ثبوت ہماری زندگی سے ملنا چاہیے۔ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، دین کی پیروی، اللہ کے راستے میں قربانی، اللہ کے راستے میں اپنا سب کچھ پیش کرنے کے لیے تیار رہنا، یہ ثبوت ہماری عملی زندگی سے ملنا چاہیے۔ یہی حضرت ابراہیم کی ملت ہے اور اسی کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اسی کی تجدید حج کے ارکان سے بھی ہوتی ہے اور قربانی کی سنت سے بھی ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی اس نسبت کو سمجھنے کی توفیق دے، حضرت ابراہیم سے ہماری جو نسبت ہے اس نسبت کو سمجھنے کی توفیق دے، تسلیم و رضا کی توفیق دے، اطاعت اور فرمانبرداری کی توفیق دے، اور اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کی توفیق دے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور جب موت دے تو ایمان پر موت دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔